اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جتنی بھی زندگی والی چیزیں لوگوں کو مشاہدے میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پانی سے بنایا ہے۔ ہر چیز کا وجود پانی سے ہوا ہے، یعنی سارے جانور اور سارے انسان، غرض کے جتنے بھی ذی حیات ہیں وہ سب پانی سے باحیات ہیں۔ حتیٰ کہ نباتات اور درخت بھی سب پانی سے ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کی اصل پانی ہی ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی اصل بھی پانی ہے۔ ماں کے پیٹ میں باپ کے ذریعے سے پانی ہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے، جس کو نطفہ کہتے ہیں۔ مشاہدے میں ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا یہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہم پر ایمان نہیں لاتے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا دل سے ماننا، یعنی یہ چیزیں تو ہر انسان کے مشاہدے میں آ رہی ہے، ہر انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کو نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ اور ہم نے پہاڑوں کو زمین پر جما دیا ہے تاکہ زمین ڈول نہ جائے، اور ہم نے پہاڑوں میں گھاٹیاں بنا دی ہے تاکہ وہ راستہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کرنے کے متعلق دوسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر وہ چیزیں گاڑ دی ہے جو جم جائے، یعنی ایسے پہاڑ زمین پر رکھ دیے ہیں جن سے زمین جام ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا یوں ہی کر دیا، بلکہ اس کی ہر چیز کے اندر مصلحت و حکمت اور مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ سب کام کے لیے ہے، تفریح کے لیے نہیں ہے۔ لہذا پہاڑ جو زمین پر رکھے گئے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے زمین پر پہاڑ اس لیے رکھے ہیں کہ زمین ڈول نہ جائے، گویا زمین پر پہاڑ اس لیے جمائے ہیں تاکہ اس کا توازن برقرار رہے، پہاڑوں کا اس پر جگہ جگہ بوجھ رہے۔ زمینوں کے جو مختلف اجزاء ہیں، کہیں سمندر ہے، کہیں پر خشکی ہے، کہیں پر مسطح زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ان پہاڑوں سے توازن قائم رکھا ہے۔ پہاڑ اس جگہ پر بوجھ بنتے ہیں جہاں سے زمین کے بھٹکنے اور اس کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا مسئلہ ہو، اور اگر خدا کی طرف سے ایسا نہ ہوتا تو زمین ایک طرف جھک جانے سے پھر اس کی رفتار پر اور ہر چیز پر اثر پڑتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار اور اس کا جو کام ہے اسی لحاظ سے اس کے اوپر جگہ جگہ پہاڑ ڈال دیے ہیں جو اس کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور ان پہاڑوں میں گھاٹیاں اور راستے بنا دیے ہیں، ورنہ پہاڑ بیچ میں دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے جس کی وجہ سے آدمی ادھر سے گزر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ان راستوں کی وجہ سے ہر انسان پہاڑوں پر ہو کر جا سکتا ہے۔ ان کی گھاٹیاں اور راستے ہوتے ہیں، اس حکمت عملی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ اس سے لوگ راہ پائے، یعنی اپنے مقصد کی تکمیل کر سکے۔ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا، مختلف اطراف میں جانا ہوگا، تو اگر یہ پہاڑ دیوار بن جاتے تو وہ راستے بند ہو جاتے اور اس وجہ سے دوسرے علاقے میں الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ الگ ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ پہاڑوں کو اگرچہ زمین پر قابو رکھنے کے لیے جما دیا ہے، لیکن ان کو دیوار نہیں بننے دیا، بلکہ اس میں کٹاؤ رکھے۔ وہ بالکل سیدھے نہیں ہے، بلکہ کہیں اونچے ہیں، کہیں نیچے ہیں، کہیں گھاٹیاں ہیں، کہیں مسطح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، لیکن یہ لوگ ان کھلی نشانیوں کے بعد بھی اعراض کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور زمین پر پہاڑ کو رکھنے کا تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی حیثیت دی ہے۔ آسمان زمین پر چھت کی طرح سایہ فگن ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ کہ وہ اللہ کی ان کھلی ہوئی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں اس بات کی علامات ہیں کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔
جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ خود بتا رہی ہے، وہ خود بتا رہی ہے ان کا بنانے والا کوئی ہے جس نے بہت ہی مناسب اور ایک مقصد کے مطابق ان کو بنایا ہے، اور پھر ان سب کو چلا بھی رہا ہے، لیکن افسوس کہ یہ لوگ اس کے بعد بھی اعراض کرتے ہیں۔